وہ حضور کی گود میں ہے اور امام علی مقام بھی حضور کی گود میں ہے۔ اللہ نے جبریل امین کو فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو سلام کہو اور پوچھو کہ یہ دونوں آپ کو پیارے لگتے ہیں، ان دونوں سے آپ محبت فرماتے ہیں، دونوں آپ کے محبوب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ابراہیم میرا لخت جگر ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ بھی میرے جسم کا حصہ ہے، مجھے دونوں سے پیار ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ و منالہ نے فرمایا کہ اے محبوب ایک کو رکھ لو، ایک کو اپنے پاس رکھ لو اور دوسرے کو میں اٹھا لوں گا، لے لوں گا آپ سے۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں رکھ لیں، چاہیں تو ابراہیم کو رکھیں، چاہیں تو حضرت حسین کو رکھیں، آپ جس کو چاہیں رکھ لیں۔ رحمت عالم نور مجسم نے اپنے صاحبزادے کی قربانی دیتے ہوئے فرمایا حسین رہ جائے ابراہیم کو لے لے، اگر تو لینا چاہتا ہے تو حضرت ابراہیم کو لے لے اور حسین کو میرے پاس رہنے دے۔ اور جب بھی آپ امام علی مقام کو دیکھتے تو آپ فرماتے آؤ جس پر میں نے اپنے فرزند حضرت صاحبزادہ ابراہیم کو فدا کر دیا، قربان کر دیا، آپ اندازہ فرما لیں کہ یہ کوئی معمولی امتحان تھا کہ بیٹے کی قربانی دی جائے کہ بیٹا رکھو یا نواسا رکھو، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ قرآن کریم فرقان حمید نے بھی یہی فرمایا کہ امتحان لوں گا اور کئی طریقوں سے امتحان لوں گا، اور جو بھی امتحان میں کامیاب ہوگا اس کو مراتب علیٰ سے فیض کیا جائے گا، شانیں دی جائیں گی۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا کبھی تو خوف کو مسلط کر کے آزمائیں گے، جو اس خوف میں کامیاب ہو جائے، خوف زدہ نہ ہو اور خدا کی رضا پر راضی ہو جائے، تو فرمایا یہ بھی امتحان میں کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں کرب و بلا کے میدان میں امام کے ساتھی کتنے تھے؟ امام کے ساتھی کل 72 تھے۔ تعداد کتنی جی؟ 72 کی تعداد تھی، اور مقابل میں یزیدی ایک روایت میں آئے 22,000 اور دوسرے میں 25۔ ایسے موقع پر کیا خوف آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے کہ دشمن کتنی تعداد ہو، مخالف ساز و سامان سے لیس ہو، ادھر نہتھے ہوں، نا تجربہ کار ہوں، اور کل گنتی کے، اور دوسری طرف مقابلے میں تجربہ کار اور ان کے پاس سامان حرب و جنگ بھی ہو، ان کا علاقہ بھی ہو، وسائل بھی ان کے پاس ہوں، تو خوف تو آتا ہی ہے فطرتاً کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ انسان اس وقت صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے، صبر کا دامن ہاتھ میں رہنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کوئی بتائے
کہ ایسے میں بھی امام کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹا؟ کیا خوف طاری ہوا؟ کیا ڈر طاری ہوا؟ سوچ میں پڑے، اگر ڈر طاری ہوتا تو کہہ دیتے میں یزید کی بیعت کو قبول کرتا ہوں، مجھے کچھ نہ کہا جائے، میرے بچوں کو کچھ نہ کہا جائے، انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے. لیکن نہیں، وہ موت سے نہیں ڈرے. 22,000 کے لشکر نے بھی وہ خوف ان پر مسلط نہیں کر سکے، ڈرا نہیں سکے. آپ پر تو اتنا دباؤ ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ثابت قدم رہے. من الخوف والجوع، خوف بھی یقینی لازمی بات ہے، فطری بات ہے، ہوتا، لیکن آپ کو کوئی خوف نہیں ہوا. پانی آپ کا بند کیا گیا، کھانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، وطن چھوڑا، اور وطن سے بڑھ کر بھی نانے جان کے روضے پاک کو چھوڑا. سب کچھ کیا. میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ وہ ان امتحانات میں کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ میں تو ایک اصولی بات عرض کرتا ہوں کہ ان امتحانات میں کامیاب ہوئے یا ناکام رہے؟ یقیناً کامیاب ہوئے. اور کیوں نہ ہوتے کہ میرے آقا کی دعائیں تھیں، میرے آقا کی دعائیں تھیں. آپ دیکھا کرتے تھے تو آپ فرماتے اللہم آت الحسین صبرا واجرا. اللہ، جب کرب و بلا کے میدان میں میرا حسین بے یار و مددگار ہو، جب یزیدیوں کے لشکر کے مقابلے میں یہ مٹھی بھر جانثار ان کے ساتھ ہوں اور کوئی نہ ہو، اللہ ایسے وقت میں میرے حسین کو صبر بھی دے اور اجر بھی عطا فرمائے. تو آپ نے صبر کیا کہ نہیں کیا؟ کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کامیاب ہو گئے. میں پوچھتا ہوں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام ناکام ہوئے سوا خارجیوں، سوائے خارجیوں کے جو بے ایمان یہ کہتے ہیں کہ امام باغی تھے. ٹھیک ہے جی، امام باغی تھے اور معاذ اللہ یزید حق پر تھا. ٹھیک ہے جی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، یہ حق و باطل کی جنگ نہ تھی. وہ لوگ، ان کی بات میں نہیں کرتا، وہ تو خارجی ہیں، وہ تو خارجی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایسے لوگوں کے متعلق میرے آقا کا فرمان ہے یخرجون یمرقون من الدین مروق السام من الرمیہ، وہ دین سے یوں نکل جائیں گے کہ جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اور فرمایا وَهُمْ لَا يَعُودُونَ، اور جس طرح نکلا ہوا کمان سے تیر واپس نہیں آتا، یہ بھی دین میں پھر واپس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے جی، وہ تو کہتے ہیں کہ امام کامیاب نہیں ہوا، معاذ اللہ یزید کامیاب ہوا، لیکن یہ حقیقت کے خلاف ہے. کسی مسلمان آل بیت کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھنے والے کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ امام ناکام ہوا. ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ کرب و بلا کے میدان میں امام علی مقام کامیاب ہوئے، یزید ناکام ہوا.